السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی تیسری قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ کلاس میں انٹر ہوئے تو سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے کچھ گپے لگا رہے تھے اور کچھ ایسے ہی نوٹس پڑھ چکے تھے۔ وہ دونوں بھی چلتی ہوئی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں اور ایسے ہی ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگیں۔ 5 منٹ کے بعد بیل ہوئی تو سر اندر آتے ہوئے دکھائی دیتے۔ جی السلام علیکم کلاس، پچھلا لیکچر دیکھ لیں ایک نظر، باقی پھر شروع کرتے ہیں ہم۔ اندر آتے ہی اپنی مخصوص کن سپاٹ و سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنا لیپ ٹاپ کھولے پروجیکٹ لگانے لگا۔ ایکسکیوز می سر۔ 10 منٹ بعد جب وہ لیکچر سٹارٹ کرنے لگا تو حیام نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی۔ اس کی طرف رخ موڑتے ایک لفظی سوال کیا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی کہنے لگی، سر آپ نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں 2 کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں تو وہ غلط ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے سر۔ اس نے پچھلا لیکچر کا حوالہ دیا جب سر عاصم نے اس کو دھیان نہ دینے پر کہا تھا۔ جی بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کی بات کی نفی کرنے کے بجائے وہ تائید کر رہا تھا جو حیام کی توقع کے برعکس تھا۔ اس کی سائڈ کی مسکراہٹ دیکھتے وہ عجیب پزل ہوئی تھی کہ کیا اس نے غلط سوال کر لیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی مسکراہٹ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ لیکن آپ نے پہلے تو وہ ایک نظر الجھ کر اس نے صنم کو دیکھا کہ پہلے سر کچھ کہہ رہے تھے اور اب وہ اس کی بات کو بھی مان رہے تھے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ تو بس آپ کے لیے تھا، دفعتاً وہ بولا تو حیام کے ساتھ ساتھ صنم نے بھی چونک کر سر عاصم کو دیکھا۔ مطلب؟ وہ الجھن سے پوچھنے لگی۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے سر۔ مطلب کہ وہ بات بس آپ کے لیے تھی کیونکہ اس وقت بس آپ ہی تھیں جو میری بات پر دھیان سے نہیں سن رہی تھیں، اور انسان کا لاشعور اور شعور اتنا ضرور کام کرتا ہے کہ وہ ایک وقت میں سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کام دماغ کے ہیں، دونوں کے بیک وقت چلانا، سننا اور بات پر غور بھی کرنا۔ لیکن آپ میں اس صلاحیت کی کمی واقع ہوئی ہے کہ آپ بات کو سن سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھ کے سمجھ نہیں سکتی۔ آپ پہلے یا تو اسے دیکھیں گی غور سے، پھر اسے سمجھیں گی۔ اپنی محسوس کن مسکراہٹ سے کہتا وہ اسے ششد کر گیا تھا کہ اتنا بڑا اپنی بارے میں انکشاف پہلی بار ہوا تھا۔ تو کیا ایسا سب کے ساتھ ہوتا؟ کسی ایک طالبہ کے سوال کیا۔ بالکل نہیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو میری باتوں کو غور سے سننے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہوں گے اور اسی وقت ذہن میں ریوائز بھی کر رہے ہوں گے، اور یہ نارمل ہے۔ وہ حتمی لہجے میں بات کہتا واپس پلٹا اور اسکرین کو روشن کرنے لگا۔ حیام حیران پریشان سی اپنی جگہ پر بیٹھی صنم کو دیکھنے لگی جو خود اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی کہ کیا وہ واقعی ایب نارمل تھی؟ پتہ نہیں، لیکن اب میں تم پر سرچ کروں گی، کیا واقعی تم نے صحیح پہچانا یا غلط؟ صنم نے جس انداز میں کہا سر نے واقعی صحیح پہچانا یا غلط، صنم نے جس انداز میں کہا تو لگ رہا تھا کہ وہ ستائشی انداز میں سر کی بات کر رہی تھی۔ یقیناً سر کا یہ تجزیہ جاننے کے بعد بہت سی اس کے فین بھی ہو گئے ہوں گے۔ سینسز۔ آج ہم ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے حسات پر۔ سب کو معلوم ہوگا کہ 5 حس ہوتی ہیں لیکن یہ اصل میں 8 ہیں۔ 3 کا اضافہ کر لیں۔ آپ کے معلوم ہی ہوں گے کہ سائیکالوجی میں 5 کے بجائے 8 حسات کا ذکر ہوتا ہے، جن میں چھٹی حس 6 سینس کا کامن سینس، نان سینس وغیرہ شامل ہے۔ بورڈ پر ان سب کے نام لکھتے وہ دوبارہ کلاس کی جانب متوجہ ہوا۔ پرسنالٹی انالیسس میں ان کا بہت رول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پہلے مس حیام کی بات کرتے ہیں۔ مس حیام کافی اسٹرانگ ہے، وہ نارملی بتا رہا تھا۔ ویژن سینس، تو اس میں ویژن سینس، جبکہ ایک اور انکشاف پر حیام دل تھام گئی کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ چیزوں کو دیکھ کے آبزرو کر لیتی ہیں، جبکہ یہاں سے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی ہیئرنگ سینس کافی اچھی ہے۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ کس کی کون سی سینس اچھی ہے، اس بارے میں زیادہ نہیں بتایا جا سکتا۔ وہ دوبارہ بورڈ کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ تو واقعی بہت خطرناک نکلے یار، صنم نے حیام کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو وہ سر ہلا گئی کہ ابھی تک وہ صدمے میں تھی۔ ان کی بیوی گئی کام سے، ایک تو اتنے سڑو، دوسرا شکل سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ خطرہ ہے بھئی خطرہ، صنم نے ان کی بیوی کے لیے افسوس کرتے کہا جیسے اسے ہمدردی ہو سر کی ہونے والی بیوی سے۔ کلاس پڑھا کے وہ فارغ ہوا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگا، ساتھ ہمیشہ کی طرح آخر پہ پوچھا کوئی سوال جس پر ایک لڑکی کی آواز سنائی دے جو پوچھ رہی تھی کہ ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ پہلے تو اس نے سوال کو ہی نظر انداز کر دیا، لیکن سوال پھر سے پوچھا گیا تو وہ اکتا گیا جیسے جی ہو گئی ہے شادی، میرا بیٹا بھی ہے، ایک دکھاؤں یا کچھ؟
تقریباً وہ سرد لہجے میں بولا کہ سب کی بولتی بند ہو گئی، حد ہے کسی کی پرسنل میں پتہ نہیں کیوں جانا ہوتا ہے سب کو۔ وہ جاتے جاتے غصے سے کہتے نکلا کہ پیچھے ساری کلاس اس لڑکی کو کوسنے لگی جس نے پوچھا، جبکہ ابھی آدھی کلاس کی لڑکیوں کو یہ بھی دکھ لاحق ہو گیا تھا کہ سر شادی شدہ نکلے۔ حیام اور صنم کی ہنسی نکل گئی سر کے غصہ کرنے پر۔ ویسے سر کافی ینگ ہیں تو اسی لیے لڑکیاں ان کی پرسنالٹی میں دلچسپی لیتی ہیں، ورنہ اس لیول پر تو ایجڈ سر اور ٹیچرز ہوتے ہیں۔ حیام نے کلاس میں باہر قدم رکھتے کہا تو صنم نے اس کی تائید کرتے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے بھی ہماری کلاس میں بہت سے میرڈ بھی ہیں اور بہت سی لڑکیاں ہماری ایج کی ہیں۔ ویسے اگر میں منگنی شدہ نہ ہوتی نا تو ایک لائن تو میں بھی مار لینی تھی سر پر، صنم نے تھوڑا افسردگی سے کہا اور گارڈن میں آتے گھاس پر بیٹھ گئی۔ شرم کرو، سر ہیں وہ، اور ویسے بھی جناب اگر یاد ہو تو 2 دن بعد نکاح ہونے والا ہے تمہارا، وہ بھی رومانٹک سے بندے سے۔ حیام نے اسے شرم دلانی چاہیے کہ ساتھ ساتھ شرارت سے چھیڑا بھی تو وہ سرخ پانی پڑتی اس کو گھور کر رہ گئی۔ سر تو ہیں لیکن اتنے بھی بڑے نہیں ہیں نا، صنم نے اب کی بار گھاس کو کھینچتے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں 27-28 سال کے ہوں گے۔ ہاں یاد آیا، پچھلے دنوں سر ایک سیمینار لے رہے تھے اور اتفاق سے میں بھی وہیں تھی جب میں نے تمہیں کال پہ بتایا تھا، تب کی بات ہے۔ حیام نے ارد گرد دیکھتے کچھ یاد آنے پہ اس کو بتایا تو صنم نے بھی اس کو دیکھا۔ کیا پتا وہ ابھی بھی کچھ پڑھ رہے ہوں، صنم نے سوچتے کہا تو ساتھ ہی موبائل رنگ کرنے لگا۔ کون ہے؟ اس کو مسلسل موبائل کو گھورتے پا کر حیام نے پوچھا۔ کچھ کہنے کے بجائے صنم نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی جہاں پر ارتسام بھائی کی لکھا تھا۔ اوئے بھائی تو ہٹاؤ یہاں سے، پرسوں نکاح ہے بھائی، دیکھتے حیام نے اس کی عقل پر ماتم کرتے کہا جبکہ وہ منہ بنا گئی۔ بھائی نے دیکھ لیا تو خود ہی یہاں کچھ لکھ دیں گے۔ ساتھ ہی ہنستے ہوئے اسے کال اٹھانے کا اشارہ کیا تو صنم نے اوکے کرتے کان سے لگایا۔ سلام کے بعد وہ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ جی۔ اس کی لمبی خاموشی پر وہ اکتا کے بولی۔ کب تک آؤں لینے؟ وہ مسکرا کر کہتا اپنی چیئر سے اٹھا۔ ابھی ایک کلاس ہوئی ہے ہماری، باقی 2 ابھی پڑھی ہیں تو ٹائم لگے گا، جب ہم فری ہوں گے آپ کو کال کر دوں گی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ایک ہی سانس میں بولتی وہ کھٹاک سے فون بند کرنے کو تھی جب وہ ہڑبڑا کر اسے ٹوک اٹھا۔ صنم۔ اس نے عجلت میں نام پکارا کہ اپنے نام سنتے اس کے دل زور سے دھڑکا تھا۔ جی۔ وہ ہلکا سا منمنائی جبکہ خیام غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی کہ جس کے چہرے کے خد و خال پر اب سرخی چھانے شروع ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا یار، اتنی جلدی ہے تمہیں فون کاٹنے کی؟ اگر فری ہو تو تھوڑی دیر بات کرو مجھ سے۔ اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ فرمائش کر رہا تھا جبکہ صنم اب تذبذب کا شکار ہو رہی تھی کہ کیا بات کرے اس سے۔ میری کلاس ہے، ابھی تو بات نہیں کر سکتی، اس کے کہتے بات کاٹ ڈالی اور حیام کو دیکھا جو اس کو ریلیکس کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا اپنا خیال رکھنا اور مجھے یاد سے کال کر دینا، آ جاؤں گا لینے۔ اس کی مشکل آسان کرتا وہ خود ہی کال کاٹ گیا۔ صنم نے اللہ حافظ کہتے سکون کا سانس لیا۔ سوچو اگر تمہیں کوئی کھڑوس سا شوہر ملتا ہے ارتسام بھائی کے علاوہ تو؟ حیام نے اس کی کال رکھتے ہی جانچتے ہوئے پوچھا۔ یہی ٹھیک ہے تمہیں، ورنہ کسی دوسرے کو تم نے خود ہی ٹکنے نہیں دینا تھا۔ اپنی بات کا خود جواب دیتی وہ کہہ کر لگا اٹھی۔ عماد ایک بات بتا ذرا۔ ڈیرے کے باہر موجود چارپائی پر بیٹھا وہ سگریٹ کی کش لے رہا تھا جب کیف اس کے برابر میں بیٹھتا ہوا بولنے لگا۔ ہاں پوچھ۔ سگریٹ زمین پر پھینکتے اس نے پاؤں تلے مسل کر اس کی حرکت پر کیف تعصب سے دیکھتا رہ گیا۔ سگریٹ کیوں پینا شروع کر دی تم نے؟ عجیب زہر لگتی ہے یہ مجھے، اس نے پاؤں تلے مسلی سگریٹ کو ناگواری سے دیکھتے کہا تو عماد سر کھجاتا رہ گیا۔ یار بس کبھی کبھی پیتا ہوں، شرمندہ ہوتے بولا، کیونکہ کیف نے کبھی بھی سگریٹ نہیں پی تھی اور نہ ہی پینے دیتا تھا۔ عجیب سی وحشت ہوتی تھی اس کی اسمیل سے۔ تو کچھ پوچھنے والا تھا نا؟ اس کی بات پر وہ ہنس کے سر جھٹکتا بولا تو کیف نے سر نفی میں ہلایا۔ تیرے اور گل کے بیچ کیا چل رہا ہے آج کل؟ اس نے تیکھے انداز میں پوچھا کہ بے ساختہ ہی عماد نظریں چرانے لگا۔ کچھ بھی نہیں یار، بس وہ تھوڑا سا ناراض ہے۔ ڈیرے کے پاس بنے ٹیوب ویل کو دیکھتے کہنے لگا۔ اور ناراض کیوں ہے وہ؟ اسی کے لہجے میں پوچھتے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں اب تلخ مسکراہٹ دھر آئی تھی۔ کیوں ناراض ہے وہ؟ ہاں وہی بات، وہی بحث بار بار کرتی ہیں مجھ سے، ایک سرد آہ بھرتے اس نے کہا اور کیف کو دیکھنے لگا۔ وہ سمجھتی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ان کی کتنی اذیت دی جا سکتی ہے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے جبکہ میں پچھلی باتیں ابھی بھی نہیں بھولا جب ان کو میرے نام سے اتنا کچھ سننا پڑا۔ پرانی ماضی کی تلخ یاد آتے ہی وہ بھی تلخ ہوا۔ کیف نے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ دیکھ عمار، تو بھی بات کو سمجھ جا اور اپنی ضد چھوڑ دے، کیف نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو استہزیہ قہقہ لگا اٹھا۔ یار میں ضد نہیں کر رہا ان سے، میں ان کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں اور خود ہی ضد باندھ کر بیٹھی ہیں اپنا مستقبل داؤ پر لگا کے۔ وہ کرب سے بولا کہ پھر سے اسے گل کی باتیں یاد آنے لگی۔ تو اس کی خوشی تم سے ہے تو تم بھی سمجھو، وہ تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو تم کیوں اس کو رکاوٹ بن رہے ہو؟ وہ اب اس پر ذرا سخت ہوا جس پر عماد نے خفگی سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم کچھ بھی، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ رہ کر وہ لوگوں کو پھر سے موقع
موقع دیں ان کی ذات پر بات کرنے کا۔ میں اس بارے میں اب آج دادا جان سے بھی بات کروں گا۔ اماں نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو کہ اپنے اب اس پر غصہ آنے لگا کہ کیوں وہ خود کو اس بیچاری کی جان کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ تم بات نہ بھی کرو تو وہ پہلے ہی کر چکی ہے، اب دادا جان اپنا فیصلہ سنائیں گے اور مجھے امید ہے کہ ان کے فیصلے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیف نے سنجیدگی سے کہا اور اسے کندھا تھپکتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب وہ بات کر چکی ہے؟ وہ ناسمجھی سے اٹھا جبکہ ماتھے پر شکن اب نمایاں تھی۔ تمہیں بتایا تھا کہ بتائیں گے دادا جان آج، خاص طور پر دی جان۔ اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتا وہ وہاں سے کام کو کہہ کر روانہ ہو گیا، جبکہ اماں اب گل کو کوسنے لگا۔ حد کرتی ہیں، یہ کہاں پھنسا دیا مجھے، غصے سے سوچتا قمیض کی جیب سے ایک اور سگریٹ نکالتا اس کو جلایا اور اپنے سینے میں بھڑکتی آگ کو بجھانے کے بجائے مزید ابالنے لگا۔ آپ سے اچھے سے نمٹ لوں گا میں اب۔ پاس پڑے پتھر کو ٹھوکر مارتا وہ گہرے کش لگاتا مضطرب سا چکر لگانے لگا، جانے اب دادوں نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ ہے ان کا بڑا پوتا اور باقی یہ دو چھوٹے ہیں دونوں۔ سامنے موبائل کرتے اس نے تصویر دکھائی اور باری باری بتانے لگا۔ رکاوٹ کون ڈال رہا ہے کام میں؟ تصویر میں موجود تینوں نفوس کو خوبرو مسکراہٹ دیکھتے اس نے پوچھا۔ سب سے زیادہ اس کا ہاتھ ہے، اس کا بڑھ چڑھ کے ساتھ یہ دے رہا ہے، تصویر میں موجود ایک کی طرف اشارہ کرتے کہا جو سائڈ کی مسکراہٹ لیے باقی دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ راستے کا کانٹا یہ ہے اور بھاگ دوڑ یہ کر رہا ہے۔ تیسرے کو نظر انداز کرتے وہ باقی دونوں کی نظریں کی سان میں رکھتے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، اور یہ جو تیسرا ہے اس سے تو میرا بڑا کانٹا نکلتا ہے۔ پاس کھڑے انسان نے زہرخند لہجے میں تیسرے پر نظر جماتے کہا، تمہارا جو مسئلہ ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ خود ہی نمٹاؤ۔ اس کے جوش میں آتے دیکھتے وہ سختی سے ٹوک اٹھا اور پاس رکھے ٹیبل پر فائل اٹھاتے صوفے پر بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس میں سارے کاغذات موجود ہیں، تو وہ کس بنا پر ہم پہ کیس کرنا چاہ رہے؟ کاغذات کے پلندے پر نظریں دوڑاتے وہ برہم ہوئے، کیونکہ یہ دو شخص اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے تھے۔ بھائی اس کو چھوڑو، سب سے اہم خبر آپ کو بتاؤں کہ چھوٹے کا رشتہ فائنل کر دیا انہوں نے اور 2 دن بعد نکاح بھی کرنے والے ہیں۔ یہ خبر انہوں نے ہمیں نہیں بتائی۔ تبھی آفس کے کمرے میں ایک درمیانی عمر کا آدمی اندر آتا ہڑبڑا کر بولا کہ وہ فائل رکھتے ٹیبل پر اس کی بات کو غور سے سننے لگے۔ کس کا نکاح فائنل ہوا ہے؟ ماتھے پر تیوری سجاتے انہوں نے سختی سے پوچھا۔ ارتسام کا نکاح کر رہے ہیں، اسی لڑکی سے جس کے پیچھے وہ پڑا تھا۔ انہوں نے جیسے ان کے سماعتوں پر دھماکہ کیا، وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مجھ سے پوچھے بغیر وہ کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتا ہے؟ وہ برہم ہوئے اور ساتھ ہی نمبر ڈائل کرتے کال ملانے لگے، لیکن رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ میں ابھی گھر جا رہا ہوں، ذرا دیکھوں جا کے کیا بکواس حرکت کی ہے اس نے، جبکہ میں نے اس کو صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں میں ارتسام سے۔ موبائل کو قمیض کی اوپری جیب میں رکھتے وہ بغیر کسی کی سنے وہاں سے نکلے، جبکہ پیچھے کرسی پر بیٹھا وجود تصویروں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ رقیہ کہاں ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ان کی گرجدار آواز گونجی۔ جی میں یہاں ہوں۔ ایک تو آپ بھی گھر آتے ہی طوفان لے آتے ہیں، بندہ صبر سے کام لیتا ہے۔ نزاکت سے اپنی ساڑی کا پلو تھامتے ہوئے لمبی ہیل میں ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتے سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو تم؟ اور باقی سب کہاں ہیں؟ وہ اپنی بیوی کا سراپا دیکھتے سنجیدگی سے بولے تو ان کے مقابل آتی اپنے تراشے ہوئے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ میں تو اپنی دوست کی طرف جانے والی تھی، جبکہ آپ کے بھائی کی بیگم اور دیبا اور ہیرا کو لے کر مارکیٹ گئی ہیں۔ سنا ہے کہ ارتسام کا نکاح ہونے والا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تمسخر سے گویا ہوئی تو ان کے بدن میں ناگواریت پھیل گئی۔ پہلے ہی میں کم مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں کہ تم مجھے یوں اب تانے مارو گی، اور مت بھولو کہ تم گاؤں سے آئی ہو تو خود کو شہر میں ڈھالنے کی ناکام کوشش نہ کرو۔ اپنی بیوی کو دیکھتے وہ سخت لہجے میں بولے، تو آپ اپنی بات کب پوری کریں گے کہ ارتسام ہمارے ہاتھوں سے اب نکل چکا، اور اب آپ کو بھی چاہیے کہ ان کی خواب دیکھنا چھوڑ دیں، مجھے گاؤں کے تانے بھی دینا بند کریں، کیونکہ اگر میں وہاں سے ہوں تو یاد رکھیں آپ کو یہاں لانے والے بھی میں ہوں۔ میرے ہی باپ کی جائیداد پر عیش کرتے رہے ہیں اور اب اپنے منہ بھولے بھتیجے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کی بات وہ سخت چڑھتی ہوئی اسی طرح سخت لہجہ اپناتی انہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتی وہ ضبط کرتے رہ گئے۔ جلد ہی وہ زمین میرے ہاتھ لگی تو میں کرتا ہوں تمہاری اپنی اس چلتی زبان کا کچھ۔ میری خاموشی کا تم ناجائز استعمال کر رہی ہو۔ رقیہ بیگم کو بازو سے دبوچتے وہ سپاٹ لہجے میں بولے کہ وہ ایک ناگوار نظر ڈالتی وہ اپنا بازو چھڑاتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔
اکبر صاحب رشتے میں ارتسام کو تایا جان لگتے تھے اور وہ ان کا ارادہ اپنی بیٹی دیبا کی شادی ارتسام سے کرانے کا تھا، لیکن اب اچانک یہ خبر سنی کہ ان کا 2 دن بعد نکاح، تو دماغ کھول رہا تھا یہ سوچ کر کہ اب ہاتھ سے سب نکل جائے گا۔ ارتسام اکیلا وارث تھا، یا یوں کہا جائے کہ ساری جائیداد اس کی تھی، کیونکہ اب ارتسام نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بزنس کھڑا کیا تھا اور باقی اس کے تایا اور چچا بس شراکت دار تھے، 10% شیئرز کے بھی مالک نہیں تھے وہ۔ ارتسام کی شادی وہ اپنی بیٹی سے کروا کے حق مہر میں تقریباً آدھا بزنس تو اپنی بیٹی کے نام لکھوا لیتے، لیکن اب سب ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اب بس ان کے ہاتھ میں ایک اور سہارا بچا تھا جس کو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے بھی اس کے اصل حقدار پڑ گئے تھے۔ یار آج بھی سر کے 2 لیکچرز مجھے لگتا ہے کہ جو بات صبح سر نے تمہارے بارے میں کہی تھی، تم ایک وقت میں ایک کام کرتی ہو، وہ مجھ پر لاگو ہونی چاہیے، کیونکہ یا تو میں سر کو دیکھ سکتی ہوں یا ان کے لیکچر سن سکتی ہوں۔ صنم کچھ بیزاریت سے، کچھ حسرت سے کہتی حیام کو حیرت کا غوطہ زن کرتی چلی جا رہی تھی، بس یہ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں ہو تم؟ اب تمہارے سر پر کرش آ گیا ہے، شرم کرو۔ تمہیں سر پر کرش آ گیا ہے، شرم کرو۔ اس کی ساتھ قدم ملاتی وہ ایک بازو سے ہاتھ مارتی شرم دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں یار اب تو مجھے شرم کرنی چاہیے، کیونکہ سر نے بتایا کہ ان کی ایک عدد بیوی پلس بیٹا بھی ہے۔ شاید جھوٹ بولا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کی بیوی ان کے موڈ سے بور نہیں ہوتی ہوگی کیا؟ وہ پھر بھی باز نہ آئی اور اپنی زبان کی جوہر دکھاتی پٹر پٹر کرتی جا رہی تھی۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا، ایک دم سڑو سے۔ اس کی بات کی مکمل تائید کرتی ہنسنے کو تھی جب اچانک کوئی وجود پاس سے گزرا۔ صنم کے ساتھ ساتھ حیام کے قدم بھی وہیں جامد ہوئے جب انہوں نے اسی کھڑوس سر کو اپنے بالکل پاس سے گزرتے دیکھا، جو موبائل پر کسی سے محو گفتگو تھے۔ سن لیا ہوگا ہے نا؟ حیام نے ڈرتے ڈرتے کہا، تو صنم نے پھر سے اپنا موڈ فریش کرتے کہکا لگایا، ارے نہیں یار کوئی نہیں سنا ہوگا، چلو خواہ مجھے ہارٹ اٹیک کرانے والی تھی۔ صنم نے چل ہوتے کہا اور موبائل پر ارتسام کو کال آتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ چلو آ گئے جناب۔ ارتسام کا میسج دیکھتے وہ اس کے لیے گیٹ تک آئی۔ ارتسام ان کو لے کے شاپنگ مال آ گیا، وہاں انہوں نے نکاح کا جوڑا فائنل کیا۔ صنم کوئی ہلکا رنگ لینا چاہ رہی تھی، جبکہ ارتسام وضد تھے کہ وہ سرخ رنگ پہنے گی، پھر بھی صنم نے جھگڑ کر اپنی ضد کا ہی لیا۔ اس پہ بھی ارتسام نے شرط رکھی کہ وہ شادی پہ اس کی پسند کا پہنے گی، جس پہ وہ کندھے اچکا گئی کہ جب ہوگی دیکھا جائے گا، ابھی وہ اس کی پسند کا پہننے دے۔ حیام نے اپنے لیے ہلکے سبز رنگ کا جوڑا لیا تھا، جس پہ تھوڑا سا نگینوں کا کام ہوا تھا۔ نکاح کا فنکشن زیادہ بڑا نہ تھا، اس کی مناسبت سے اسے اچھا لگا تھا۔ باقی کی شاپنگ صنم کی ہی کرنی تھی اور ارتسام نے مل کے پسند کی۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور مغرب کی اذان بھی ہو رہی تھی۔ دونوں نے کہنے پر وہ کھانا پیک کرواتا صنم کے گھر کی طرف گاڑی موڑ گیا۔ صنم کوئی شوق سا رنگ لیتی، بیٹا یہ ہلکا نہیں تھی نکاح کے لیے۔ آف وائٹ رنگ کی لانگ فراک دیکھتے اس کی امی نے کہا تو وہ منہ بنا گئی، جبکہ ارتسام نے ایک جتاتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ ابھی وہ سب صنم کے کمرے میں بیٹھے شاپنگ پر نظر دوڑا رہے تھے کہ ارتسام بھی کھانا کھا کر ادھر ہی تھا ابھی۔ امی میرون رنگ کا دوپٹہ ہے اس کا، یہ دیکھے شوق ہی ہے اس کا۔ کامدار دوپٹہ سامنے رکھتی وہ خفگی سے بولی، ہاں چلو اب ٹھیک لگ رہا ہے۔ بالآخر 3-4 کیڑے نکالنے کے بعد ان کی چیزیں پسند آ ہی گئی، جس پر حیام کے ساتھ ساتھ صنم نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ چلو اب یہ چیزیں سمیٹو اور آرام کرو، پھر سے پرسوں نکاح ہے تو کل بہت سے کام ہوں گے۔ ان کو ہدایت دیتی وہ اٹھی اور ضروری چیزیں اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ ان کے اٹھتے ہی ارتسام بھی ان کا خیال رکھنے کا کہتا وہاں سے روانہ ہو گیا کہ اب وہ نکاح والے دن ہی آئے گا۔ جہانگیر یار وہ مجھے گھر کا پتہ چل گیا ہے، تھوڑی بہت یہ بھی خبر ملی کہ وہ بزنس میں پارٹنر ہیں اس کے ساتھ۔ کیف اپنے کمرے میں موجود پچھلی سائڈ کی طرف کھلنے والے کھڑکی کے پاس کھڑا جہانگیر کو کال کر کے رپورٹ دے رہا تھا۔ کیا پتہ لگا باقی سب؟ جہانگیر نے متجسس ہوتے پوچھا۔ بابا کی زمین پہ وہ قبضہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ زمین خود بابا سے خریدی تھی، اور اب یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس زمین کی فلاحی کاموں میں استعمال کریں گے، اس نے مزید بتایا اور چلتا ہوا اپنی ٹیبل کے قریب آیا جہاں اصفہان کی شادی کا کارڈ پڑا تھا۔ اچھا ان کا جو ایڈریس معلوم پڑا ہے وہ مجھے سینڈ کرو تاکہ میں بھی ایک چکر لگاؤں وہاں پر۔ اس کی سنجیدگی سے آواز سے اسپیکر سے ابھری تو کیف نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں باقی کی چیزیں بھی میل کرتا ہوں، ایک بار چیک کر لے۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں باقی کی چیزیں بھی میل کر دیتا ہوں، ایک بار چیک کر لے۔ الماری کا ڈرار کھولتے اس میں سے کوئی چیز ڈھونڈنے لگا اور ساتھ ساتھ اس کے الوداعی کلمات کہنے لگا۔ وہ ہاں یاد آیا، اصفہان کی شادی میں جائے گا نا؟ اصفہان کی شادی کا کارڈ دیکھتے وہ جلدی سے بولا تو جہانگیر کی طرف خاموشی چھا گئی۔ نہیں یار شاید نہ جا پاؤں، کیونکہ یہاں بہت کام ہے اور آفس وغیرہ بھی دیکھ رہا ہوں تو مشکل ہوگا میرا جانا۔
اس نے دھیمی لہجے میں اپنی مجبوری بیان کی تو کیف تعصب سے سر ہلاتا رہ گیا. ہر فنکشن میں تیرا یہی جھوٹا بہانہ ہوتا کمینے. اب میں زیادہ کچھ نہ سنوں. مزید بہانہ بنانے سے گریز کر ورنہ اصفہان تجھے خود وہاں سے اٹھا لائے گا. بیچارے کی پہلی شادی ہے. اس کے بہانے کی خاطر میں نہ لاتے. جھڑکا ساتھ میں اصفی کو یاد کرتے شرارت سے کہا تو دونوں ہنس دیے. چل کوشش کروں گا کہ آ جاؤں. اس نے بات ٹالنی چاہی کیونکہ اسے ہجوم والی جگہ پسند نہیں تھی. تبھی وہ بہت کم کسی فنکشن میں جاتا تھا. کوشش نہیں یار, پکا کر, پہلے یار کی شادی ہے, کیف نے منت کرتے کہا تو جہانگیر کچھ توقف کے بعد حامی بھر گیا. ٹھیک ہے آ جاؤں گا. ویسے بھی ابھی آدھا منٹ پڑا تو مہینہ پڑا تو کوئی بڑی بات نہیں. اس نے بات ہوا میں مکھی کی طرح اڑاتے کہا اور ساتھ ہی گاڑی کی سیٹ سے پش ٹکا گیا. ہاں اگر ہم اس کی شادی پر جائیں گے تو ہماری شادی پر آئے گا نا, کیف نے شرارت سے کہا اور ہنستے ہوئے کال کاٹ دی. ادھی عماد گھر ہے کیا؟ وہ دعا کدھر ہے؟ کمرے میں باہر نکلتے اس نے راہداری سے گزرتی گل کو آواز دیتے پوچھا. جانتا تھا کہ اس کے پل پل کی رپورٹ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہاں جی, تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئے ہیں اور شاید ابھی سو بھی گئے ہیں. دعا انہی کے پاس ہے, وہ مسکراتی ہوئی بولی تو اس کی سادگی پہ بے اختیار کیف کو پیار آیا. وہ تو ہر وقت باپ کے پاس ہی چپکی رہتی ہے. دعا کا سنتے کیف نے ہنستے کہا کہ جبکہ اس کی بات پر گل کے چہرے پہ ہلکی سی سرخی چھا گئی. وہ جانتا تھا کہ عماد کے معاملے میں بہت حساس تھی. وہ اس سے چھوٹا ہونے کے باوجود وہ اسے آپ جناب کہہ کر پکارتی تھی, جبکہ جہانگیر اور کیف کو وہ تم کہتی تھی. وہ محبت میں احترام کرنے والوں میں سے تھی کہ عمر اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. تبھی اپنے سے 4 سال چھوٹے لڑکے پہ دل ہار بیٹھی تھی اور دوسری طرف وہ بے مہر بے پرواہ بنا پھرتا تھا اس سے. کبھی کبھی کیف کو عماد کی لاپرواہی پر بہت غصہ آتا تھا لیکن ضبط کر جاتا تھا. وہ جانتا تھا کہ عماد بھی پسند کرتا تھا اس کو, لیکن اپنی پسند کو وہ سرد مہری کے پیچھے چھپا جب بیٹھتا تھا جو صرف گل کے لیے تھی, اور اس کی وجہ بھی سب اچھے سے جانتے تھے. لیکن اب برداشت نہ کرتے گل کے ضبط کی تنابیں ٹوٹی تھی. وہ خود ہی دادا جان کے پاس اپنی فریاد لے گئی. گل کے ساتھ ساتھ جہانگیر اور کیف کو بھی یقین تھا کہ گل کے حق میں ہی فیصلہ سنائیں گے, کیونکہ عماد کی بے جا ضد کی وجہ سے اب وہ اپنی نواسی کا گھر دوبارہ خراب ہونے نہیں دے سکتے تھے. عماد کے در ہے گڑیا. گھر میں داخل ہوتے ہی کیف نے دعا سے پوچھا جو عماد کے موبائل پکڑے کھیلنے میں مصروف تھی, جبکہ عماد کا بازو اس کی گود میں ہی تھا جو مزے سے اس کے پاس بیٹھے میٹھی نیند سو رہا تھا. اکثر وہ زمینوں کے کام دیکھتے بہت تھک جاتا تھا تو ادھر گھر آتے ہی سو جاتا تھا. سو رہے ہیں, دعا نے ایک نظر موبائل سے ہٹاتے کیف کو بتایا اور پھر سے مگن ہو گئی. 5 سالہ دعا گھر کی لاڈلی تھی تو تینوں لڑکوں کی جان بھی. عماد کو باقیوں کو دیکھا دیکھی نام سے ہی پکارتی تھی, جبکہ جہانگیر اور کیف کو وہ بھائی بھی کہہ دیتی تھی, کبھی ماموں تو کبھی چاچو. چھوٹی سی وہ گول مٹول بچی سنہری بالوں کی اونچی سی پونی بنائے اپنے چھوٹے چھوٹے گلابی ہاتھوں سے گیم کھیلنے میں مصروف تھی, جبکہ فراک سے باہر نکلتے گلابی سفید پیروں کو آپس میں جوڑ کے اس کی انگلیاں ہلا رہی تھی. آج وہ میرے پاس, عماد سو رہا ہے تو تنگ نہیں ہوگا. وہ اس کو احتیاط سے اپنی گود میں اٹھایا. وہ اٹھا کے عماد کے کسمسانے پر اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں. کیا ہوا؟ خمار بھری آنکھوں سے دیکھتے اس نے کیف سے پوچھا جو اب دعا کو پکڑے باہر جانے والا تھا. کچھ نہیں, تو آرام کر, میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں, کہیں تیری نیند نہ خراب ہو جائے. کیف کے ساتھ ساتھ دعا بھی عماد کو دیکھا جو انہیں دونوں کو اپنے ادکھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اس کے کہنے پر وہ دوبارہ سونے کے لیے اپنا رخ موڑ گیا تو کیف دعا کو لیے کھلے کشادہ صحن میں آ گیا. ماموں اماں. دعا موبائل کو پکڑے جب گیم سے بور ہو گئی تو گیلری کھول کر باری باری تصویریں دیکھتی. وہ کیف کو بتا کے خوش ہو رہی تھی. ہاں دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں اماں. بیگم کی تصویریں دیکھتے وہ خوشی سے بتانے لگی. باری باری تصویریں دیکھتے وہ الگ فولڈر میں آئی اور اس میں تصویریں دیکھنے لگی. یہ تو ساری ماما کی ہیں. وہ الجھ کے بولی کہ اس کے علاوہ کوئی تصویر ہی نہیں تھی. اور یہاں بیٹا یہ تیرے باپ کے کارنامے ہیں, چھپا کے رکھی ہیں, لاؤ ادھر دو اور اب ہم کچھ اور کھیلتے ہیں. اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے اپنے پاکٹ میں رکھا اور اپنے سامنے کرتے بٹھایا, ساتھ خود بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. ماموں آپ کی شادی کب ہوگی؟ بہت اشتیاق سے اپنے چہرے پر ہتھیلیاں ٹکائے کہنے لگی. کیوں جی, آپ کو شادی کا کیوں پڑ گئی؟ اس کے سوال جو مزے سے سنتا وہ حیران بھی ہوا. دلہن نہیں آئی نا ابھی تک. میری سہیلی کے گھر بھی آئی ہے دلہن اس کے بھائی کے لیے, تو آپ کی اور جہانگیر ماموں کی کب آئے گی؟ وہ معصومیت سے اب اس کی گود میں چڑھ کے بیٹھی کہنے لگی کہ کیف کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا. اچھا تو دعا گڑیا کو دلہن چاہیے تو آپ اپنے عماد کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ لے کے آئے دلہن کو؟ کیف نے اس سے دھیان اپنی طرف کرانا چاہا, عماد کی طرف کرانا چاہا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بڑے ہیں تو پہلے آپ کی دلہن آنی چاہیے. وہ آنکھیں مٹکا کر بولی اور اس کے بڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے انگلیاں کھولنے لگی. اچھا تو یہ ایسا کہتا ہے کہ لیکن وہ تو دلہن پسند کر کے بیٹھا ہے اور دادا جان سب سے پہلے اس کی شادی کریں گے. کیف نے اس کی چھوٹی چھوٹی روئی کی مانند گلابی
انگلیوں کو لبوں سے لگاتے کہا، میں تو ان کی بیٹو ہوں اور وہ میرے ہیں، تو وہ کیوں دلہن لائیں گے؟ وہ بھی اپنی سمجھ سے بولی، کیونکہ گل کے مطابق وہ عماد کے تھے اور عماد اس کا۔ ہاں یہ تو بہت خاص بات ہے۔ کیف نے اس کی بات پر سر ہلایا اور سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ دعا آ جاؤ، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، بعد میں کھیل لینا، اماں بیگم بلا رہی ہیں۔ ان کو صحن میں بیٹھا دیکھ کر گل وہاں کچن کے دروازے سے پکارتی ہوئی بولی تو کیف نے آنے کا اشارہ دیا کہ ابھی آتے ہیں۔ چلو پھر بھی تمہارے بابا کی دلہن لانے کا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے پھر میں بھی لاؤں گا پیاری سی، اس کے بعد جہانگیر چاچو کی بھی لائیں گے۔ اس کے گال پر زبردستی بوسہ لیتے اس نے اٹھا کے کندھے پر بٹھا کے اس کے بالوں کو کھینچتی وہ کھلکھلا اٹھی۔ رات کا کھانا کھا کے سب فارغ ہوتے دادا جان نے ملازم کو بھیجا کہ عماد کو ان کے کمرے میں بھیج دے۔ عماد ابھی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لیتا موبائل پہ ایک تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا جب ملازم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی، اس نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ مؤدب سے دروازہ وا کرتے اندر آیا۔ خان سائیں دادا سائیں بلا رہے ہیں، اتنا کہہ کر اس کے جواب کا منتظر ہوا۔ اچھا ان کو کہو کہ میں آ رہا ہوں۔ ان کے بھیجتے 2-3 گہرے کش لے کر سگریٹ ختم کیا اور ماؤتھ فریشنر لیا اور اپنی سانس کی خوشبو چیک کرنے لگا۔ اگر دادا جان کو پتہ چل جاتا کہ ان کا دوسرا پوتا بھی سگریٹ پیتا ہے تو وہ ان کو زبردستی کلاس لگاتے۔ 5 منٹ کے بعد وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑی لمبی سانس لیتا اندر داخل ہونے لگا۔ دادا سائیں نے بلایا؟ آپ نے بلایا؟ اندر داخل ہوتے اس نے صوفے پہ بیٹھتے پوچھا، جبکہ دادی جان چشمے کے پیچھے سے ایک چٹتی نظر ڈالتی دوبارہ سے بنائی میں لگ گئی۔ ہاں ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ڈائری کو سائڈ پر رکھتے عماد سے کہا تو اسے خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دی۔ گل سے تم نے کیا کہا تھا؟ سنجیدگی سے بات کی انہوں نے کہ عماد نے پہلے دی جان کو دیکھا جو لاپرواہ سی بنی سویٹر بن رہی تھی، جیسے ان کے علاوہ کمرے میں کوئی اور موجود ہو ہی نہ۔ پھر دادا جان کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنی طرف تکتا پا کر وہ چھٹ آ گیا اور جلدی سے بول اٹھا، مبادہ وہ اس کی جھاڑ ہی نہ پلا دے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا دادا جان، کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم انجان بنتا بولا تو دادی جان کے ساتھ ساتھ دادا جان کے ماتھے پر بھی تیوری آئی۔ جھوٹ بولتا ہے، دادی جان غصے سے کہا تو وہ خفگی بھرے نظر ڈالتا رہ گیا۔ اس کو تم نے کہا ہے کہ تم اس کی زندگی میں آئے تو وہ مشکل میں پڑ جائے گی اور اس کو تکلیف ملے گی۔ اب ذرا مجھے وضاحت دینا پسند کرو گے کہ کیا تکلیف ملے گی اس کو تمہارے ہوتے ہوئے؟ سنجیدگی سے کہتے وہ خود ہی ساری بات بتا گئے جو وہ گل کو کہہ چکا تھا پچھلے روز۔ بتاؤ کیا یہی کہا تھا تم نے اسے؟ اس کے خاموش پاتے وہ بولے تو عماد نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی یہی کہا تھا میں نے، لیکن میں غلط نہیں کہہ رہا دادا جان۔ وہ جیسے اپنی بات پر ڈٹا رہا اور ان کو بھی سمجھانا چاہا۔ اچھا 10 سانوں کی غلطی نہیں ان کی اس کی بات پر اب کی بار دادی جان نے کہا۔ غصے سے پوچھا تو وہ ہڑبڑا کر ایسے کیا ہو گیا کہ وہ دونوں اس پر غصہ کر رہے تھے؟ دادی جان ایسا بھی اس نے کچھ نہیں کہا کہ وہ آپ سے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ اب آپ سے وہ میری شکایتیں لگاتی پھرے۔ ان کے غصے پر وہ نظریں جھکا کر بولا کہ اب واقعی اسے لگ رہا تھا وہ کسی کٹہرے میں کھڑا اپنی بات کی صفائی دے رہا ہے۔ پھر خود ہی وضاحت کرو ساری بات کی۔ دادا جان نے جیسے اس کو ایک موقع دیا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگے۔ دادا جان سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں ان کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ بالآخر وہ گہری سرد سانس بھرتا کہنا شروع ہوا، پہلے بھی میری وجہ سے ان کی زندگی برباد ہوئی، خود کو اس بات کا الزام مت دو عماد، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی بات پر دادا جان تڑپ اٹھے۔ لیکن یہی سچ ہے، آپ بھی اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ دادا سائیں کے پورے گاؤں کے سامنے ان کو برا کہا گیا، میرے نام کے ساتھ جوڑ کے، اور زندگی خراب کر دی گئی۔ اب وہ اس ضد میں ہیں کہ میں واقعی لوگوں کو ان کی باتیں کرنے کا موقع دے دوں اور یہ یقین کر لیں کہ ہاں واقعی جو وہ کہتے تھے سچ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب میری کسی بھی وجہ سے ان کی ذات پر بات آئے۔ وہ سنجیدگی سے بتاتا چپ ہوا اور نیچے زمین کو گھونڈنے لگا۔ دیکھو بیٹا تم اپنی بات پر ٹھیک ہو، لیکن سب جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ سب قسمت کا کھیل تھا، اور اب اگر وہ اپنی زندگی دوبارہ تمہارے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ مجھے اچھا لگا کہ وہ اپنی پسند کو ہمارے سامنے رکھتے ایمانداری کا مظاہرہ کر کے گئی ہے۔ ہم اس کے حق میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی بھی بحث میں پڑے بغیر آرام سے ہماری بات مان جاؤ۔ دادا جان نے اس کی بات تحمل سے سنتے کہا تو وہ جھٹکے سے اپنا سر اٹھاتا ان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ دادا جان آپ کیسے؟ وہ شوق کی کیفیت میں کچھ کہہ نہ پایا، شاید اس کے الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ عماد پتر میں ہنٹر کچھ نہ سنا، چپ کر کے مان جا۔ اسفہان دے بعد اپنا دی گھر بسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ دی جان اس کے اعتراض کو خاطر میں لائے بغیر روب سے بولی کہ وہ بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اپنا سر ہاتھوں میں گرایا اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی عمر پہ اعتراض ہے تمہیں کیا؟ اب کی بار دادا جان نے ناگواریت سے پوچھا کہ گل اس سے عمر میں بڑی تھی؟
نہیں نہیں دادا جان، ایسی کوئی بات نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ان کی بات کی سرحد سے نفی کرتا وہ جلدی سے بولا، جو تم اپنا فضول سا جواز پیش کر رہے ہو اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے اٹل لہجے میں کہا تو عماد لب بھیج کر رہ گیا۔ کیا کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ انہوں نے سخت لہجہ اپنایا تو ہلکا سا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ نہیں، اتنا کہہ کر وہ منہ موڑ گیا اپنا۔ ہمیں امید ہے کہ تم دوبارہ اپنے دماغ میں ایسی کوئی فضولیات نہیں لاؤ گے اور گلے لالا کو اس کے حصے کی تمام خوشیاں دو گی۔ ہم جلدی اس کے فرض سے ثبوت دوش ہونا چاہتے ہیں، کل ہی کریں گے تمہارے ماں باپ سے بات۔ اس کی رضامندی پہ وہ خوش ہوتے کہنے لگے کہ دادا دی جان اپنے پوتے پر صدقے واری ہو گئیں۔ چل ادھر آ، اب اپنی دی جان کے پاس میرا سونا پتر۔ خوشی سے نلحال ہوتے ہوئے وہ اپنے پاس بلانے لگی کہ آسودہ سی مسکراہٹ لیے وہ ان کے پاس آیا تو دی جان نے محبت سے اس کی پیشانی چومی اور دائمی خوشیوں کی دعا دینے لگی۔ جیتا رہے میرا پتر، خوش رہے۔ دادا جان نے بھی اس کو پیار دیا اور کمرے میں جانے کی اجازت دی۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، ان کو دعا لیتا وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا اور کمرے میں روانہ ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کا دھیان وہ اس دشمن جاں کی طرف چلا گیا جو کسی بھی صورت اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بہت ضدی واقع ہوئی ہیں عام میں مسکراتا سر جھٹک کر وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ یار یہ ٹھیک نہیں لگ رہا نا، اس کو تھوڑا ہلکا کرو۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ اپنی تیاری دیکھتی آنکھوں کے طرف اشارہ کرنے لگی جہاں شیڈز اس کے مطابق تیز لگ گئے تھے۔ میں دلہن بنی اب تجھے سنواروں، شرم کر، کچھ باہر میرا ہونے والا میاں آنے والا اور میں تجھے دیکھوں۔ بیڈ پر آف وائٹ کلر کے پیروں تک خوبصورت کامدار فراک پہنے، سر پر مہرون دوپٹہ اوڑھے، مہارت سے کیے میک اپ میں وہ خوبصورتی کی مثال بنی بیٹھی اس کو گھور کر بولی، بڑی مہربانی کہ آپ دلہن بن کر میری بات بھی سن رہی ہیں، ورنہ تو میں فوت ہی ہو جاتی۔ ٹیشو پیپر پکڑتے وہ خود ہی آئینے میں دیکھتی اپنے شیڈ کا کلر ہلکا کرنے لگی اور اس کی دلہن بن کر بیٹھنے کے دوران موبائل یوز کرنے پر چوٹ کر گئی۔ لالا نہیں آئے تمہارے ابھی؟ موبائل میں 3-4 سیلفیاں لینے کے بعد وہ یاد آنے پہ بولی، آ رہے ہیں بس تھوڑی دیر میں۔ لپسٹک دیکھتے اپنے ہونٹوں کو آپس میں ملاتے چیک کیا اور اس کے ساتھ بیٹھتے بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو، اب چھوڑ دو اس کو۔ مسلسل موبائل میں تصویریں کھینچتے دیکھ کر حیام نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچتے سائڈ پہ رکھا۔ یار رکو تو، وہ تڑپ کر بولی کہ ابھی اس نے فل تصویریں بھی بنانی تھیں۔ لو آ گئے سب، چلو آ جاؤ۔ باہر سے امی جان کی آواز پر حیام نے اس کو کھڑا کیا اور اس کے جوڑے کو ٹھیک کیا اور ہاتھ پکڑنا چاہا جب صنم نے خود ہی اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کر دی۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے اپنے ہاتھوں میں اس کی مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں نہیں جا رہی یار، امی کو بول کل پرسوں پر رکھ لینے کا، میرا دل باہر آ رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھامتی وہ التجا یا بولی کہ حیام کو اس کی ڈرپوک ہونے پر ہنسی آنے لگی۔ ارے تم تو ڈر رہی ہو، حیام نے حیران ہوتے کچھ شرارت سے کہا۔ مرو تم، ڈر کون رہا ہے، بس وہ میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم سے وہ جیسے ہوش میں آتے بولی تو حیام ہلکا سا ہنس دی۔ چلو چلے، بعد میں دیکھتی رہنا اس کو۔ ہنس کر وہ اس کے ہاتھ تھامتی ڈرائنگ روم میں لائی جہاں خاندان کے چند لوگ ہی بیٹھے تھے۔ ان کے جاتے ہی اسفہان بھی آ گیا۔ خیام خوشی سے اس کے سینے سے لگی۔ ایک صوفے پر صنم کے ساتھ اس کی امی اور حیام بیٹھے، جبکہ دوسرے صوفے پر اعتصام، اس کے والد اور صنم کے والد بیٹھے تھے۔ اعتصام کے پاس کرسی پر مولوی صاحب بیٹھے، کاغذی کارروائی ساری مکمل تھی تو نکاح پڑھانا شروع کیا۔ اعتصام نے اللہ کا نام لیتے نکاح نامے پر دستخط کیے اور گہری مسکان لبوں پر سجائی۔ صنم کے دستخط کرتے وقت ہاتھوں کی واضح لرزش تھی۔ اپنے محبوب کے چاہے جانے کا احساس، پھر اسے اپنے بنانا نعمتوں میں سے ایک نعمت لگتی ہے۔ اب جیسے کسی چیز کی خواہش باقی نہ رہی تھی، بس ایک متاع جان تھی جو ساری زندگی کے لیے اس کی لکھ دی گئی تھی۔ محبت ایک ایسا احساس جو کہ اپنے دل میں اعتصام نے بویا خود تھا اور اس کے دل میں پروان بھی خود چڑھایا تھا۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر وہ اس کے چاہے جانے کا دعوے دار تھا تو اس کو پانے کا حقدار بھی۔ ایک خوبصورت سا احساس اس کے بدن میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کو کیسے بیان کرے۔ وہ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ بس وہ خود ہی ہنس دیا۔ جتنا وہ اس پاک ذات کا شکر ادا کرتا اتنا ہی اس کو کم لگ رہا تھا۔ خوشبوؤں میں گھرا اس کا وجود اعتصام کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا۔ مدھم شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پورے اسحاق سے بیٹھی تھی۔ سب نے باری باری ان دونوں کو پیار محبت کے سائے میں نکاح کی مبارکباد دی، جبکہ اعتصام کے تایا کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایک دن پہلے بتانے کا احسان بھی نہ کرتے، جس پر اعتصام نے واضح الفاظ میں بتایا کہ یہ نکاح اس کی مرضی اور عجلت کرنے پر ہو رہا ہے، لہٰذا کوئی بات نہ کی جائے جس پہ محفل میں تنازع ہو۔ کوئی
بہت مبارک ہو ارتسام نے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ارتسام کے تایا اکبر صاحب کی زوجہ رقیہ آگے آتی، اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی، نزاکت سے ان کو مبارکباد دیتی، ساتھ تحفے کے طور پر صنم کو ایک لفافہ بھی پکڑایا جس کو اس نے جھجک کر تھام لیا۔ تھک تو نہیں گئی؟ ارتسام نے قدرے صنم کی جانب جھک کر پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ بغیر اس کی دیکھے وہ سامنے مہمانوں کی طرف ہی نظروں کا زاویہ رکھتے مسکرا کر بولی، ہاں اب تو واقعی کچھ زیادہ ٹھیک لگ رہی ہو۔ وہ شرارت سے ذو معنی بولا تو وہ سٹ پٹا اٹھی کہ سب کے سامنے باز نہیں آ رہا، وہ کچھ زیادہ ہی شوخی نہیں چڑھ گئی آپ کو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی اور زبردست گھوری سے نوازا، جبکہ لب اب بھی مسکراہٹ میں ڈلے ہوئے تھے۔ اتنی خوشی کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں اگر تم اجازت دو تو عملی مظاہرہ کر سکتا ہوں یہاں سب کے سامنے بھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ محبت سے بولا کہ سب کے سامنے اس کی بے باک حرکت پر وہ گھبرا سی گئی، ہاتھ تھامنے پہ دھڑکن جیسے ساکت سی ہو کر تیزی پکڑ گئی۔ سب دیکھ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیں۔ ہاتھ کو ہلکا سا کھینچتے اس نے کہا تو وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہاتھ چھوڑ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو اپنی گود میں دھرے اب ارتسام کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ زیادہ تر وہ اس کی پڑھائی کے متعلق ہی باتیں کر رہا تھا۔ خیال رکھ رہی ہو نا اپنا؟ تم اس کے ساتھ جڑ کر بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتی وہ اداس سی لگ رہی تھی۔ بہت، لیکن آپ بہت یاد آ رہے تھے۔ ایک دو دن رک جائیں یہاں میرے پاس۔ اس کے کندھے پر سر ٹکاتی وہ لاڈ سے بولی تو اصفہان ہلکا سا ہنس دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وہیں رہ جاؤ، تم خود ہی یہاں آئی ہو۔ اب مجھے وہاں کام بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی میں گرلز ہاسٹل انٹر ہونے سے رہا۔ اس کے بالوں کان کے پیچھے اڑستا بالوں پہ ہونٹ رکھتے وہ محبت سے بولا، آپ دادی جان کو بھی یہاں ساتھ لے آئیں تھوڑے دن کے لیے۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتی وہ لاڈ سے کہنے لگی، مشکل ہے میری جان، ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ تم یہاں پڑھنے آئی ہو اور جلد ہی پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی، پھر ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے کہاں رہنے آئے؟ اور آپ یہ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ دادی جان شہر میں نہیں رہتی اتنا۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتا وہ آنکھیں دکھاتا بولا، دوسری تمہاری دوست کی شادی ہو گئی ہے، اب تمہارے بارے میں بھی سوچتے ہیں کچھ، ورنہ ایسے ہی تنگ کرتی رہو گی۔ وہ مصنوعی سختی لیے بولا تو اس کی بات پر سر جھٹک گئی، میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے، جس نے کرنی ہے شادی وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ورنہ جائے کہیں اور۔ وہ اطراء کے نخرے دکھاتی بولی تو اصفہان اس کی بچوں جیسی بات پر ہنس پڑا، ایسا نہیں ہوتا اور کوئی بھی غیرت مند ایسا نہیں کرے گا کہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کے گھر رہ لے، یہ فضول سوچے ذہن میں نہ بٹھاؤ، سب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اور انہیں اپنے شوہر کے گھر جانا ہوتا، اصفہان نے سمجھاتے ہوئے کہا اور ایک نظر سامنے صوفے پہ بیٹھے آدمی پر ڈالی جو اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اصفہان وقتاً فوقتاً اپنے اوپر اس آدمی کی نظریں محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہ پایا کہ کوئی کیوں اس پر نظر رکھے ہوئے جبکہ وہ پہلی بار یہاں آیا تھا۔ جانتی ہوں سب اپنے لیے، میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں شادی کا، پہلے آپ کی ہوگی اور میں پھپھو بنوں گی، پھر جا کے کہیں سوچیے گا، وہ شرارت سے کہتی، پھر اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ یہ دادی جان تو تمہاری دوست کے لیے گفٹ بھیجا، اس کو دے دینا یاد سے، ٹھیک ہے؟ اب میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے وہ اس کو ایک چھوٹا سا بیگ پکڑاتا اٹھا اور صنم کے والد کی طرف گیا، ان کو مبارکباد دے کر رخصت ہوا۔ رات گئے تک انہوں نے خوب باتیں کی، کہکے لگائے، رات دیر تک صنم کے کمرے میں ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ ایک دو صنم کی کزنز تھیں، ساتھ ارتسام کے چاچو کی بیٹی تایا زاد دیبا نہیں آئی تھی، وہ اپنی ناکامی کا سوگ میں تھی، جبکہ چچا کی بیٹی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ سب یہاں بیٹھے صنم اور ارتسام کو چھیڑنے کا کام سر انجام دے رہے تھے، جس میں ارتسام بھی خود بھی پیش تھا۔ صنم کے ساتھ جڑ کے ہوئے بیٹھے وہ اسے شرمانے لجانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ حیا اپنے ساتھ باقی لڑکیوں کو باہر لے گئی، کچن سے کچھ کھانے کو لے آئے۔ یار آپ تو ذرا ہٹ کر بیٹھیں، سب کیا سوچیں گے؟ اگر اپنے گرد ارتسام کے بازو کا حصار دیکھتے وہ حجاب آمیز لہجے میں بولی کہ وہ دور ہٹنے کے بجائے مزید پھیل کر اس کے قریب ہوا۔ اب کیوں دور ہٹوں؟ پورا قبضہ ہے میرا اب تم پر، باقاعدہ اجازت نامے کے ساتھ۔ صنم کو ذرا پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ بازو سے کھینچتا پھر سے ساتھ لگا بیٹھا کہ اچانک اس افتاد پر وہ ہلکا سا چیخ اٹھی۔ ارتسام اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ صنم کی آدھی پشت اس کے سینے سے لگی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اب ارتسام کے اپنے ہاتھوں میں الجھائے رکھے تھے۔ رخصت کروانے کب آؤں میں؟ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ہی مستیوں میں گم تھا۔ جب 50 کی ہو جاؤں گی، وہ تنک کر بولی کہ ارتسام متبسم ہوا، کیوں والدین کے عہدے پر فائز نہیں ہونا کیا؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا کہ اس کی بات کی گہرائی میں پہنچے صنم کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آپ اس کے حصار میں تنگ آ کر ماتھے پر بل لیے اس کی جانب چہرہ گھما کے بولنے لگی کہ اگلے پل وہ شریر ہوتا، اس کے الفاظ کہیں گم ہوتے، شوخ جسارت کر بیٹھا، جس پر صنم اپنے رخسار پر اس کے لبوں کا لمس پاتے ساکت سی ہو گئی۔ کتنا حسین لگتا ہے میرا نام جب تم ادا کرتی ہو اسے، ایک بار کہو ارتسام۔ اس کی نازک مرمری کلائیوں کو پکڑتے آگے کی طرف باندھتا اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مکمل حصار میں لیے وہ اس سے فرمائش کر رہا تھا کہ وہ بے بس سی ہو گئی۔
ابھی سب نے آ جانا ہے کمرے میں، آپ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ آہستہ سے اس سے الگ ہوتی اپنا ہاتھ چھڑاتی، جس پر ابتسام کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ یہ سب کیا ہے آپ؟ وہ جی، مگر تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ برسوں کی خواہش کو پوری کرتا وہ استحقاق سے اس کی سبھی پیشانی پر لب رکھتا ہلکا سا شکوہ کر گیا، اور اس کے دل میں سکون اتر گیا کہ بے ساختہ ہی صنم کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ ایک بار نام لو میرا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ محبت سے فرمائش کر رہا تھا، اور صنم مان چاہت سے اس کو نخرے دکھا رہی تھی۔ اب آپ جائیں۔ فرمائش کو جیسے نظر انداز کرتی وہ اترا کر بولتی بیڈ سے اٹھنے کو تھی کہ یکلخت ارتسام کلائی تھامے اس کے مقابل ہوا، اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ایک بار نام لو پھر۔ اب کی بار صنم نے ساتھ کھڑے اپنے وجیح ہمسفر کو دیکھا، جو آج الگ ہی چہرے پر چمک رونق لیے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھنے پر وہ اشارہ کرتا اکسانے لگا۔ ابتسام اس کا نام لیتے ہی اچانک ہی وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جس پر اپنا حق سمجھتا اس کے گرد حصار باندھتا کہکا لگا اٹھا۔ ہائے تمہارا میرا نام پکارنا! وہ ٹھنڈی آہ بھرتا اس کے بالوں پہ لب رکھتا الگ ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، چلتا ہوں۔ اسے گال تھپ تھپا کہ اس کے ماتھے پر پھر سے اپنے لب رکھتا وہ مسکراتی نظریں اس پر ڈالتا چلا گیا۔ پیچھے سے وہ اس رشتے کے بننے والے خوبصورت احساس کو محسوس کرتی پرسکون ہوئی۔ بھائی تو چلے گئے، آ جاؤ صنم، کچھ کھا لو تم بھی۔ جب تک وہ کھانا گرم کر کے لائیں تب تک صنم چینج کر کے فریش ہو چکی تھی۔ ایسے ہی ساری رات ان کی باتوں شرارتوں میں گزر گئی۔ دادا جان نے عماد سے بات کرنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اصفہان کی شادی سے پہلے سے فارغ ہوتے ہی وہ فوراً عماد اور گل کی شادی کریں گے۔ تاکہ عماد کے دماغ میں دوبارہ کوئی فضولیات نہ آئیں، اور یہ فیصلہ وہ کیف کے ساتھ ساتھ جہانگیر کو بھی بتا چکے تھے، لیکن ابھی یہ بات عماد اور گل کو نہیں بتائی تھی کہ ان کے نکاح کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ابھی دوپہر کے کھانے سے عماد فارغ ہوا ہی تھا کہ ڈیرے پر رہنے والا ملازم جلدی سے حویلی آیا اور اس کو بلانے کا کہا۔ اگلے 2 منٹ میں عماد حویلی کے دروازے پر تھا۔ کیا ہوا خدا بخش، اتنے ہانپتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ اس کی پھولی سانسیں دیکھتے عماد نے دریافت کیا۔ خان صاحب ڈیرے پر چلے میرے ساتھ، کہیں کسی نے وہاں آ کے چھیڑخانی کی ہے، اس کو کہتا وہ جلدی سے عماد کے ساتھ ڈیرے پہ پہنچا۔ ڈیرے میں موجود جو ایک جھونپڑی نما 2 کمروں کے ساتھ ایک رہائش گاہ بنی تھی، اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہاں سب چیزیں تہس نہس کی گئی تھیں۔ یہاں کیا ہوا ہے خدا بخش، اور کب ہوا یہ سب؟ کل تک تو ٹھیک تھا۔ وہ حیران سا ساری چیزوں کو الٹ پلٹ دیکھتا بولا، کل رات کو جب وہ چکر لگا کر یہاں سے گیا تھا تب تک تو سب سیٹ تھا، اب آخر کیا ہوا تھا؟ سائیں مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ کس نے کیا، میں تو صبح کا ڈیرے پر موجود تھا لیکن اندر نہیں گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اندر سے ایک اور چارپائی نکالنی چاہی تو یہ سب دیکھا اور آپ کو بلانے بھاگا۔ وہ اپنے مالک کو دیکھتا خود پریشانی سے بتانے لگا اور ساتھ ساتھ چیزوں کو سمیٹنے بھی لگا۔ رات کو یہاں کون تھا؟ کونے میں پڑی ایک چیز کے دراز کے تالے کو ٹوٹا ہوا دیکھتے وہ پوچھنے لگا اور دراز کے اندر چیزیں چیک کرنے لگا، جن میں زیادہ کوئی خاص شے نہیں تھی۔ سائیں رات کو تو کریم تھا یہاں پر میرے ساتھ ہی، وہ اکثر کسی کام کا کہہ کر گیا تھا۔ خدا بخش نے عماد کی طرف دیکھتے کہا، اس کو بلاؤ، جب آئے تو کہنا کہ میں نے بلایا ہے۔ شکر ہے کہ یہاں کچھ ایسا نہیں تھا جو چوری ہوتا، لیکن کسی کو یہاں یہ سب کر کے کیا ملا؟ عماد اس کو کہتا ساتھ ہی چیزیں اٹھانے لگا اور سوچنے لگا کہ کیونکہ کیف اپنے کام جو بھی کرتا تھا وہ اس کو گھر میں سیو رکھتا تھا اور زیادہ تر یہاں عماد ہی ہوتا تھا، لیکن عماد کی کسی سے کیا دشمنی؟ وہ سوچتا ہوا باہر آیا، تب خدا بخش 3 اور لڑکوں کے ساتھ لایا کہ ساتھ مل کر اندر کی صفائی کر لیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں کریم آیا تو خدا بخش نے بتایا تھا یہاں سب کیا ہو گیا تھا۔ کریم فوراً سنتے ہی حویلی گیا اور عماد کو بلاوا بھیجا۔ تم رات کو ہی وہیں ڈیرے پر تھے؟ حویلی کے لان میں چلتے عماد نے پیچھے چلتے سر جھکایا کریم سے پوچھا۔ جی سائیں، میں ادھر ہی سوتا ہوں روز رات، اس نے مؤدب سا جواب دیا۔ کریم کو وہاں رات کو سونے کی ہی ڈیوٹی دی گئی تھی کہ ڈیرے پر کوئی بندہ تو ہو، تو کوئی غیر معمولی حرکت تو نہیں ہوئی تھی وہاں؟ اس کی طرف دیکھتے وہ دریافت کرنے کا۔ نہیں سائیں، مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگا، اور دروازے کی چابیاں بھی میرے پاس ہوتی ہیں اور رات بھی میرے پاس ہی تھیں، تاکہ پتہ نہیں کیسے یہ سب ہوا۔ گرے رنگ کے شلوار قمیض پہ گہرے سرمئی رنگ کی چادر کندھوں پر ڈالے عماد کو دیکھتے کہا، جواب رک کر اسی کی جانب مڑا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ اور آئندہ خیال رکھنا کہ ایسی کوئی حرکت دوبارہ نہ ہو۔ وہ تو شکر تھا کہ وہاں پر کچھ ایسا نئی چیز نہیں تھی جس کو نقصان پہنچایا جاتا۔ اس کو واپس جانے کا کہتے وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ کیف اور دادا جان کو آج کے واقعے کا بتا چکا تھا اور اب ایسے ہی کیاریوں کے دیکھنے لگا۔ جب اندر جاتے اس کی نظر گلے لالہ میں پڑی جو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ عماد کے دیکھنے پر وہ لبوں کے گوشوں پر مسکراہٹ لے آئی، لیکن عماد کے تاثرات ہنوز سپاٹ تھے۔
اماد اندر سے دعا بھاگتی ہوئی آئی اور اماد کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اماد کی جان اس کو باہوں میں بھیجتے ہوئے گل پر مزید کوئی نظر ڈالے بغیر اندر بڑھا اور دعا سے باتیں کرنے لگا۔ کہاں تھی میری گڑیا؟ اس کو لیے وہ صحن پار کرتا کھلے برآمدے آیا اور وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھتے اس سے پوچھنے لگا، اسکول گئی تھی میں آج؟ وہ شوق سے بتانے لگی تو اس کی بات پر اماد نے کھل کر حیرت کا اظہار کیا۔ اچھا، اور وہاں کیا کیا پڑھا؟ وہ حیران ہوتے اس سے پوچھنے لگا تو دعا اپنا آج کا سارا دن اس کو بتانے لگی۔ مجھے بار بار ایک ہی چیز پڑھا رہی تھی وہ۔ اب وہ اپنی ٹیچر کی شکایت لگانے لگی جو ایک ہی سبق آج ہی پڑھائے جا رہی تھی، جبکہ اس کے مطابق آج جب وہ یاد ہو گیا تو آگے پڑھایا جائے۔ اس کو ایک دن میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے نا، اب ساری کتاب ایک ہی دن میں تھوڑی نہیں ختم کرنی نا۔ وہ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ہاں لیکن میں بور ہو گئی تھی، وہ معصومیت سے اپنی گلابی پھولے گال اور پھلا کے بولی۔ ہاں یہ تو اچھا تو میری گڑیا بور ہو گئی تھی وہاں۔ ویسے میرا بہادر بیٹا وہاں رویا تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہوگا نا، آج کا پہلا دن تھا اسکول میں تو کیف کو اس کو گل کے ساتھ جا کے چھوڑ آیا تھا۔ جاتے وقت وہ بہت خوش تھی، لیکن جب دیکھا کہ کیف واپس آنے لگا تو اس کو ساتھ لیے بغیر تو وہ ہی رونا شروع ہو گئی۔ بھلا پھسلا کر وہ اندر تو چلی گئی، لیکن اب وہ اپنی ٹیچر کی شکایت لگا رہی تھی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، بس تھوڑا سا، وہ ہاتھ کی انگلی کی مدد سے بالکل فاصلہ ختم کرتے اسے تھوڑا سا بتا رہی تھی، جس پر اماد بے ساختہ کہکا لگا اٹھا۔ بس تھوڑا سا روئی تھی، اماد نے فکر مندی سے کہا۔ میں نہیں روئی تھی، بس خود ہی پانی آ گیا تھا، وہ یاد کر کے بتانے لگی۔ اماد نے شدت جذبات سے خود میں بھیجا، اس کی سنہری آنکھوں کو چوم لیا۔ چلو جاؤ اب کھانا کھا لو، پھر تھوڑی دیر باہر جاتے ہیں، میری گڑیا تھک گئی ہوگی۔ اس کی گلابی گال پر بوسہ دیتے اس نے سنہری بالوں کی بنی اونچی پونی کو ٹائٹ کیا اور گود سے اتار کے کہا تو وہ بھاگتی گل کے پاس گئی۔ شہر میں رہتے ہوئے حیام اصفہان کے ساتھ 2-3 بار مارکیٹ جا کے شاپنگ کرائی تھی، اور ایک بار اصفہان دادی جان کو بھی لے آیا تھا، اور جو باقی کا رہ گیا تھا وہ دیکھ لیں یہاں سے۔ خیام کے کہنے پر وہ صنم کے گھر بھی ہو آئے تھے اور ان شادی پر آنے کی دعوت بھی دے دی تھی۔ صنم اور اس کی امی حیام کی دادی جان سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی اور شادی پہ آنے کی حامی بھی بھر لی، جس سے حیام بہت خوش ہوئی تھی۔ دن ایسے ہی تیاریوں میں گزر گئے جب اصفہان کی مہندی کا دن بھی آ گیا اور حیام اپنی چھٹی کے دنوں گاؤں چلی گئی۔ کیونکہ صنم کی فیملی نے بھی آنے کی حامی بھری تھی تو حیام کی ضد پہ صنم کو اس کے ساتھ آنا پڑا، اور اسے جلدی آنے کی اجازت بھی ارتسام کی وجہ سے ملی، کیونکہ امی کا کہنا تھا کہ اگر کہیں جانا ہے تو ارتسام کو ساتھ لے جاؤ، پھر وہ شادی والے دن آ جائیں گے۔ سفر لمبا تھا تو وہ تھک جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ارتسام حیام اور صنم کو لے کے گاؤں ان کی حویلی پہنچا تھا، جہاں ارتسام کو اصفہان بہت خوشی سے ملا تھا۔ صنم نے ارتسام کو آنے کے بارے میں پہلے ہی اطلاع کر دی تھی۔ حیام کو اس کا کمرہ بھی تیار کر دیا تھا۔ اس کے کمرے میں سامان پہنچاتے ہی وہ تھوڑی دیر فریش ہونے چلا گیا۔ حیام صنم کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج چونکہ مہندی کا فنکشن تھا تو گاؤں والے بڑھ چڑھ کے تیاریاں کرنے میں مصروف تھے۔ چودھریوں کی حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی تھی تو سبھی دھوم دھام سے شامل ہو رہے تھے۔ ملازموں کو کسی جگہ سکون نہیں مل رہا تھا۔ اصفہان نے بتایا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی اس کے دوست کی فیملی بھی آنے والی تھی، وہ بھی یہیں قیام کریں گے۔ گاؤں کا ماحول اور یہاں کی روایتیں، ساری مٹھائیاں خود ہی تیار کی جا رہی تھیں۔ حویلی سے تھوڑا فاصلے میں بنے کھلے میدان میں دیگیں تیار ہو رہی تھیں اور کچھ حلوائی وہاں پر مٹھائی بنانے میں مصروف تھے۔ شہر اور گاؤں کا فاصلہ بہت تھا، تبھی اپنے اپنے گھروں سے مہندی کی رسم ادا کی جانی تھی، ورنہ آنے جانے کے سفر میں سب تھک جاتے تو براتیوں کو تیار ہونے کا وقت نہ ملتا۔ حیام اور صنم ابھی کمرے میں فریش ہو کے اپنی تیاری کو دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی چیز نہ رہ جائے۔ جب نیچے سے ملازم نے آتے اطلاع دی کہ دادی جان بلا رہی ہیں، نیچے دوسرے گاؤں کی حویلی سے سب مہمان آ گئے ہیں۔ وہ دونوں سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی نیچے آئیں تو دیکھا کہ کیف کی ساری فیملی موجود تھی، جس کو اصفہان اور دادی جان ویلکم کر رہی تھی۔ حیام بھی آگے بڑھی اور دادی جان کے پاس کھڑی ہوئی۔ دی جان نے اسے پیار کرتے پوچھا تو اصفہان نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن ہے، جس پر انہوں نے حیام کو ڈھیر سارے بچوں کی دعائیں دی کہ سب کے سامنے وہ اس مظاہرے سے جھیم گئی۔ صنم کو دیکھتے ہی یہی کہا کہ حیام کی دوست اور اس کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہیں۔ دی جان نے دونوں کا ماتھا چومتے ان کو پیار کیا۔ تائی جان تو حیام کو دیکھتے ہی صدقے واری ہو گئی اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اماں بیگم بھی سب سے خوش اسلوبی سے ملی۔ گلے لالا دعا کو ہاتھ تھامتی جب ان سے ملنے لگی تب دعا خود ہی سب سے ملنے لگی۔ کیف نے جب حیام کو دیکھا تو اسے اپنا دن مکمل ہوتا محسوس ہوا۔ کیف کو ایک نظر دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی کہ وہی شخص جو اس دن گھر آیا تھا۔ خود کو تکتا پا کے وہ بس مسکرا اٹھی، جبکہ کیف کو لگا کہ اس سے حسین اب کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملے، یہی کافی تھا اسے۔ اصفہان مردوں کو لیے مہمان خانے میں چلا گیا۔ عورتوں کے لیے دادی جان صحن میں آ گئی، جہاں چارپائی وغیرہ رکھی تھی۔ ملازموں سے کہہ کر ان کے سامان کمروں میں پہنچا دیے گئے، جبکہ حیام نے اپنا کمرہ اوپر دیکھتے گل کو بھی اوپر ہی سیٹ کروا دیا تھا۔ گل اس کو فریش ہونے کا کہتی ان کے ساتھ ہی اوپر چلی آئی اور ان کے پیچھے پیچھے ہی دعا بھاگتی آئی تھی۔ گاؤں کے ماحول کی تو اب بھی سب عادی تھے، لیکن دعا آج اپنے ہوش میں شادی دیکھ رہی
دیکھنے والی تھی. اس کو زیادہ خوشی دلہن دیکھنے کی تھی جس کا وہ بار بار پوچھ چکی تھی اور اب بھی حیام سے یہی پوچھ رہی تھی. ادھی دلہن کہاں ہے؟ وہ انگلیاں منہ میں دبائے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے پوچھ رہی تھی جیسے یہیں کہیں مل جائے گی. بیبی دلہن ابھی گھر پر ہے اپنے، کل رات کو لائیں گے اسے یہاں. ہے ہم نے اس کے گال پر بوسا دیتے کہا جو ابھی چھوٹے سے نارنجی اور پیلے شرارے میں کھڑی بالوں کو حسب عادت اونچی پونی بنائے دوپٹے کو گلے میں سیٹ کیے ہوئے تھی. میں نے تو دلہن دیکھنا تھا. وہ منہ بنا کے بولی حیام کو لے کر جیسے وہ اداس ہو گئی ہو تو وہ اس کو صنم کے پاس لائی جو خود پیلے رنگ کے فراک میں کھلی سی لگ رہی تھی. یہ بھی دلہن ہے، تھوڑے دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے. صنم کے سامنے اس کو کھڑا کرتے کہا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی جیسے وہ واقعی دلہن سے مل رہی ہو. دولہا کہاں ہے؟ دلہن کو دیکھتے اب وہ دولہے پہ آئی کہ وہ بھی دکھاؤ. وہ نیچے ہوں گے تھوڑی دیر میں، ہم بھی تیار ہو کے جاتے ہیں اور ان سے ملواتے ہیں آپ کو اپنے دولہے سے. یہ ٹھیک ہے؟ صنم کو حیرت سے چھوڑتی وہ دعا کا دل بہلانے لگی. تبھی وہ کھلکھلا اٹھی. یہ سب تیار ہوتے نیچے آئیں اور بڑی عورتوں کے پاس ہی بیٹھ گئی. ہلکے سبز رنگ کے ساتھ پیلے رنگ کے کرتے لہنگے میں وہ خود بھی حسین لگ رہی تھی. مہندی کے مناسبت سے میک اپ کیا وہ اٹھی اور اصفہان کو ڈھونڈنے لگی. لالا مہمان خانے کے قریب سے ہی اسے اصفہان آتا نظر آیا تو آواز دینے لگی، جی گڑیا. آواز کی جانب دیکھتے وہاں حیام کو دیکھتے وہ اس کی طرف آیا. میں نے گجرے لینے بھیجوایا تھا، آئے نہیں ابھی تک. وہ مسترب سی ہوئی تو ہلکا سا مسکرائی. آ گئے ہیں شاید، اندر مہمان خانے میں ہی رکھے ہوں گے. وہ میں بھیجواتا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو. اس کے ماتھے پر لب رکھتے سینے سے لگا کے پیار کیا تو سبحان کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے. آج خوشی کا دن تھا. اس کی زندگی بدلنے والی تھی. چاہنے والے کتنے تھے لیکن خونی رشتوں میں بس دادی اور بہن تھے. بے ساختہ ہی وہ آبدیدہ ہو گیا اور اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگا. باقیوں کے ہونے اور آنے کی خوشی اپنی جگہ، لیکن آج اگر اس کے والد والدہ زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے اپنی پہلی اولاد کی خوشی دیکھتے. کل کو جب اس کی بہن کو بھی اپنے گھر کی ہوگی تب کیسا خود کو اس سے دور کرے گا جس کے چند دن کی دوری اس کو بے چین کر دیتی تھی. اس کی مستقل دوری کیسے برداشت کرے گا؟ خوش رہو میری جان ہمیشہ. شدت سے خیام کی پیشانی چومتے کہا. اس کو دیکھتے اس سے پہلے اپنے آنکھوں سے چھپاتا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اوپر کمرے میں آؤ، ذرا ضروری بات کرنی ہے تم سے. صنم ابھی سب سے بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب اس کو میسج ریسیو ہوا. تجسس کے ہاتھوں وہ اٹھی کہ شاید کوئی ضروری کام ہو. اوپر جانے لگی. حیام اور اپنے ملحقہ کمرے کے داخل ہوتے تو دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ گھبرا کر چونکتی پیچھے مڑی. جب وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا آپ اچانک اس کو سامنے دیکھتی وہ کچھ ریلیکس بھی ہوئی اور گھبرا بھی گئی تھی. کتنے مہمانوں کے بیچ سے اٹھا کر آئی تھی، ضرور کوئی نہ کوئی تو ان دونوں کی غیر حاضری محسوس کرے گا. جی میں ضروری بات کرنا تھی. ہاتھ پیچھے کی طرف رکھتے وہ قدم بقدم اسے قریب آتا جا رہا تھا جبکہ صنم کو اپنا دل باہر نکلتا محسوس ہو رہا تھا. جلدی کریں، نیچے جانا ہے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے. وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتی وہ جلدی سے بولی. گھبرا رہی ہو اس کی حالت سے محسوس ہوتا وہ مسکرایا کہ وہ سرد سے نفی کرنے لگی. نہیں تو آپ کہیں کیا کہنا ہے جلدی. وہ یہاں سے بس جانا چاہ رہی تھی، کوئی دیکھ نہ لے. ہاتھ آگے کرو. جواب دینے کے بجائے وہ کہنے لگا کہ صنم نے چونک کر اس کو دیکھا. کیا وہ پھر سے کوئی شرارت کرنے والا تھا؟ کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ ایسے ہی اس کی انگلی چھپکلی سے بری طرح ڈرا چکا تھا. کیوں؟ وہ ہمت کرتے بولی. کرو بتاتا ہوں پھر. وہ اصرار کرنے لگا. میں نہیں کر رہی، آپ بات کریں جو کرنی ہے ورنہ میں جا رہی ہوں. جلدی سے کہتی وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگی. اس کی کلائی اس کی آہنی گرفت میں آئی تو ڈر کے مارے وہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹتے اس کی منت کرنے لگی. مجھے جانے دے، مجھے نہیں دیکھنا کچھ پلیز. وہ آنکھیں زور سے میچتی اپنی ہتھیلی کو بند کرے اس کو ہاتھ میں محسوس کرتی ڈرتے ہوئے بولی. جب نرم سا لمس اپنی کلائی پہ محسوس ہوا ارتسام آہستہ سا آنکھیں واہ کرتے دھڑکتے دل سے اپنی کلائی کو اس کی گرفت میں دیکھا جہاں وہ موتیوں کے گجرے پہنا رہا تھا. جانے ارتسام گجرے پہناتے ایک جسم میں اسے اپنے قریب کرتا پیار سے کہا کہ وہ شرما کے سر جھکا گئی. خواہ ہی ڈر رہی تھی جبکہ میں تو پیار کرنے والا تھا. وہ اس کی سرگوشی پہ مزید گلنار ہوتی مسکرائی. وہ بولی کنگن پہنوں تم کو کیسی لگتی ہوں؟ میں بولا تم پر پھولوں کے گجرے زیادہ جچتے ہیں. اس کی سرگوشی میں کہنے کے ساتھ اس کی کلائی پر لب رکھتا اس کے گرد حصار باندھا.